فلسطین اور اسرائیل تنازع اپنی جغرافیائی حدود سے باہر دنیا کی ایک بڑی آبادی کے جذبات کو یوں متاثر کرنے والا شاید دنیا کا واحد بڑا مسئلہ ہے۔ Today, more than ever, it is because our national security interests are at stake that we need to promote peace. یہ ہے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے معاملات پر 4 امریکی صدور کے لیے سینئر مشیر رہ چکنے والے بروس رائڈیل۔ مشرق وسطیٰ پر امریکی پالیسی کی تشکیل میں انتہائی اہم تصور کی جانے والی نان پروفٹ آرگنائزیشن مڈل ایسٹ پالیسی کونسل کے ایک مذاکرے میں شامل بروس رائڈیل اور ان جیسے دوسرے ماہرین کی رائے میں خود امریکہ کی اپنی قومی سلامتی کا داؤ پر ہونا فلسطین اسرائیل تنازع کے جلد حل کی تلاش کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک متحرک کردار ادا کرنے کی بڑی وجہ فراہم کرتا ہے۔ سابق امریکی سفیر فلپ ولکاکس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے کام کرنے والی فاؤنڈیشن فار مڈل ایسٹ پیس کے صدر ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا عدسہ ہے جس سے دنیا کے بہت سے مسلمان مشرق وسطیٰ اور امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ یوں یہ امریکہ کے شدید قومی مفاد میں ہے کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے اس خطے میں امن کے قیام کو اپنی خواہش اور فلسطینیوں کے اثاثوں کے لیے احترام کا اظہار کرنے کے ساتھ اسرائیل کے لیے اپنی حمایت کو بھی جاری رکھے۔ اس پینل کے شرکاء اس امریکی رائے کے ترجمان ہیں جس کے مطابق اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نہ صرف دنیا کی مسلمان آبادی کی اکثریت میں انتہا پسند جذبات کو ہوا دینے کا باعث بنتی رہی ہیں بلکہ دہشت گردوں کو امریکہ کے خلاف کارروائیوں کا جواز بھی مہیا کر رہی ہیں۔ فرینک اینڈرسن مڈل ایسٹ پالیسی کونسل کے صدر ہیں۔ اس تنازع کے حل سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس کے حل سے مسلمان انتہا پسندوں کی امریکہ کے لیے مخالفت بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کے حل سے اس بحث کا وہ سب سے نمایاں عنصر ضرور دم توڑ دے گا جسے تمام بڑے دہشت گرد گروپ اپنے امریکہ مخالف اقدامات کے لیے ایک وجہ بتاتے رہے ہیں، اور میرے خیال سے اسے نظر انداز کرنا ناسمجھی ہوگی۔ فرینک اینڈرسن کی اس بات سے کسی حد تک امریکہ میں اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی نان پروفٹ آرگنائزیشن دی اسرائیل پروجیکٹ سے منسلک ایلن آلسنر متفق تو ہیں، لیکن وہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کو مسلم معاشروں میں انتہا پسندی اور نتیجتاً دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے لیے ایک اہم وجہ نہیں سمجھتے۔ Now we come to Pakistan and the horrible terrorism and the suicide bombings that are taking place there all the time. What does that have to do with Palestine? فاؤنڈیشن فار مڈل ایسٹ پیس کے فلپ ولکاکس کی رائے میں اس تنازع کے پس منظر میں مسلم دنیا کی جانب سے امریکہ کو دیے جانے والے الزام کے لیے امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ یقیناً صرف امریکہ کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے بہت قریبی اور مضبوط تعلق کو دانشمندی سے استعمال نہیں کیا۔ امریکہ اسرائیل تعلقات کی نوعیت کے لیے اس مذاکرے میں امریکہ میں کام کرنے والی اسرائیلی لابی کے کردار پر نہ صرف تنقید کی گئی بلکہ اس کے توڑ کے لیے اقدامات بھی تجویز کیے گئے۔ تاہم ایلن ایلسنر کی رائے میں یہ تعلقات اسرائیلی لابی سے زیادہ خود امریکی عوام اور ان کے نمائندوں کے خواہشات کے ترجمان ہیں۔ Yes, the Israel lobby. ٹھیک ہے کہ اسرائیلی لابی امریکہ کے ایوان نمائندگان میں خاصی منظم ہے، لیکن امریکہ میں یہودی کل آبادی کے 2% سے بھی کم ہیں۔ چنانچہ آبادی کے صرف 2% کی حمایت پر مبنی ایک لابی کو کبھی بھی اتنی کامیابی نہیں ملتی اگر وہ امریکی عوامی نمائندوں اور انہیں منتخب کرنے والے امریکیوں کی خواہشات کی عکاس نہ ہوتی۔ اسرائیل نواز یہودی لابی ہو یا مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی پالیسی میں توازن کا مطالبہ کرنے والے امریکی تجزیہ کار، اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کا حل اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔